شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ معزز دوستو، آج ہم قرآن کریم کی سورہ کاف کے حوالے سے، جس میں ایک عظیم اور عجیب و غریب واقعے کا تذکرہ کیا گیا جو کہ اصحاب کاف کے نام سے مشہور ہے۔ معزز دوستو، سن 150 عیسوی میں دقیانوسی بادشاہ نے طاقت پکڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو مختلف پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈالنا شروع کیا، اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ لوگ بت پرستی کو اختیار کریں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور جس کے بارے میں بھی اس کو معلوم ہوتا کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، ان کا چاہنے والا ہے، ان کا ماننے والا ہے، تو وہ اس پر ظلم و ستم کرتا تھا اور مار پیٹ کو اختیار کرتا تھا تاکہ کسی بھی طور پر یہ آدمی مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف راغب ہو جائے۔ یہ دقیانوسی بادشاہ، اس نے لوگوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے اور لوگوں کو مجبور کیا، اور سینکڑوں لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے اپنا دین اور مذہب چھوڑ کر بت پرستی کو اختیار کرنے لگے۔ اصحاب کاف یہ وہ مشہور لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دل اللہ سے لگایا اور ان کے سینوں میں اللہ کی محبت جاگزیں ہو چکی تھی، اس لیے اس بادشاہ کے ظلم و ستم ان پر اثر انداز نہ ہوئے، اور انہوں نے اس کے رعب اور دبدبے کا، اس کی بادشاہت کا اثر نہ لیا، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ یہ نوجوان جب باری باری لوگوں کو وہ بلاتا تھا، جس کے بارے میں بھی اس کو علم ہوتا تھا دقیانوسی بادشاہ کو، تو وہ لوگوں کو بلاتا تھا اپنے پاس اور ان کو بلا کر ڈراتا اور دمکاتا تھا۔ یہ نوجوان آئے اور بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے ان کو ڈرایا، دمکایا، لیکن یہ کسی بھی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت نوجوان ہیں، صحت مند ہیں اور ان کی بڑی اچھی جوانی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جوانی ضائع نہ ہو، کہ تم اتنے خوبصورت اور اچھے نوجوان ہو اور تمہاری جوانی ضائع نہ ہو، تمہاری زندگی ضائع نہ ہو، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں اور تم سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے فیصلہ کر لو تاکہ تم پھر میرے ظلم و ستم سے بچ سکو۔ ان نوجوانوں نے اپنے طور پر یہی فیصلہ کیا کہ کسی بھی طور پر بادشاہ کی بات نہیں ماننی ہے، اور اس کے ظلم و ستم اور جبر کے باوجود ہم کسی بھی طور پر اپنے رب کو اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب بادشاہ نے ان کو مہلت دی، یہ وہاں سے کچھ نوجوان باہر نکلے اور ایک درخت کے نیچے آ بیٹھے، پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایک دوسرا جوان بھی آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، یہ 8 لوگ اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور پریشان تھے، اور ایک دوسرے سے اپنا تذکرہ نہیں کر رہے تھے سارے لوگ، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بادشاہ کا جاسوس نہ ہو، اس لیے ایک دوسرے کو یہ بات نہیں بتانا چاہ رہے تھے۔ جب زیادہ دیر تک یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، آخرکار ان سب نے اپنا اپنا مسئلہ بیان کیا، تو پتہ چلا کہ یہ سب کا درد ایک ہی ہے، ایک ہی وجہ سے یہ لوگ یہاں پریشان ہیں اور جمع ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں مل کر کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں تاکہ اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہم کسی بھی طور پر اپنے اللہ کو اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ وہاں سے نکلے، چلنے لگے، راستے میں ایک چرواہا ان کو ملا اور اس کے ساتھ اس نے بھی اپنا مسئلہ ان کے ساتھ بیان کیا کہ میں بھی یہ علاقہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ان کا ساتھی بنا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اور یہ جو کتا جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، وہ کتا اسی چرواہے کا تھا۔ جب وہ چلنے لگا تو دوستوں نے کہا کہ اس کتے کو تو بھگا دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھونکنے لگے اور ہم لوگوں کے اوپر زہر ہو جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے اور ہماری جاسوسی ہو جائے اور کہیں بادشاہ ہمیں پکڑ کر پھر ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائے، اس لیے اس کتے کو واپس بھیج دو۔ اس نے کوشش کی لیکن کتا واپس نہ گیا، کتا ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ جب انہوں نے کتے کو مارنا چاہا تاکہ یہ بھاگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کی محبت کی وجہ سے اس کو زبان عطا کی، بولنے کی قوت عطا کی، تو کتا بولنے لگا اور اس نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں نہ بھونکوں گا کہ میرے بھونکنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو آواز پہنچے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو تکلیف ہو۔ تو اس نے یہ وعدہ ان سے کیا، ان کا محافظ بن کر، ان سے محبت کرنے والا بن کے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، تا وقتے کہ وہ غار جو کہ اصحاب کاف کے نام سے مشہور ہے، وہ غار، اس غار کے دانے کے اوپر آپ پہنچ گئے۔
جب اس غار کو دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس غار کے اندر جا کر آرام کر لیں۔ اب وہ اس غار کے اندر آرام کرنے کے لیے گئے تو یہ 8 دوست تھے پہلے، اور 9واں ان میں سے چرواہا تھا، اور 10واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اب یہ سارے لوگ غار کے اندر چلے گئے اور کتا غار کے دانے کے اوپر اپنی کلائیاں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو بچانا تھا اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ یہ سو گئے، ایسے سوئے کہ کوئی خبر ہی نہ ہوئی، سوئے ہی رہ گئے۔ پیچھے جب بادشاہ نے لوگوں کو بلایا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی، ان کو تلاش کیا گیا، ان کے گھروں میں معلوم کیا گیا، مختلف جگہوں پر چھاپے مارے گئے، لیکن کسی مقام پر کہیں پر بھی ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار ان کی تلاش ہوئی تو چلتے چلتے بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی غار کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ غار کے اندر سوئے پڑے ہیں اور ان کا کتا بھی سویا ہوا ہے۔ اس نے بطور سزا غار کے دانے کے اوپر ایک مضبوط دیوار لگا دی تاکہ اب یہ اس کے اندر ہی مر جائیں گے، نہ ان کو کوئی کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا، تو غار کے اندر یہ لوگ مر جائیں گے۔ دیوار لگا کے اس کا سوراخ، اس کا جو دانا تھا، منہ تھا غار کا، وہ بند کر کے واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے اور غار کے اندر موجود رہے۔ رب تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس سورہ کہف میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ ایک جانب سرک جاتا تھا، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو دوسری جانب سرک جاتا تھا، اور ان کے اوپر اس کی ڈائریکٹ اور براہ راست شعاعیں غار کے اوپر نہ پڑتی تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر وہ ٹھنڈی جگہ عطا فرمائی، سکون والی اور آرام والی جگہ عطا فرمائی، اور اس کے اندر وہ محفوظ اور مامون رہے تا وقت کہ 309 سال کا عرصہ ان کے اوپر گزر گیا۔ قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق 309 سال کا عرصہ اصحاب کہف کو غار کے اندر گزرا کہ وہ غار کے اندر نیند میں مبتلا رہے۔ 309 سالوں کے بعد جب وہ وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی قدرت کا اظہار فرمانا ہے، تو ایک چرواہا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے دل میں جب اس کو باد و باران اور طوفان کا سامنا ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ غار ہے، تو اس غار کے سامنے جو دیوار ہے کیوں نہ میں اس کو ہٹا دوں اور میں اپنی بکریوں کو اور خود کو اس غار کے اندر محفوظ کر لوں باد و باران سے، بارش سے۔ چنانچہ اس نے وہ جو دیوار لگی ہوئی تھی اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کو گرا دیا تو جب غار کے اندر جھانک کر دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا کہ یہ لوگ غار کے اندر سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ اتنی لاشیں غار کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ جب وہ شور مچاتا ہوا وہاں سے شہر کی طرف بھاگا تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ آ کے دیکھیں کہ یہاں اتنے لوگ غار کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو باہر سے دیوار لگی ہوئی ہے۔ ادھر دقیانوسی بادشاہ نے ان کے اوپر دیوار چنوا دی تھی اور واپس چلا گیا اپنے محل کے اندر۔ تو محل میں وہ لوگ جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھا، جو کہ مومن تھے، اللہ کی وحدانیت پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے والے 2 لوگ تھے، ان 2 لوگوں نے یہ ساری بات اصحاب کہف کے نام، ان کے اسماء، ان کے نام اور ان کا سارا واقعہ لکھ کر ایک تختی کے اوپر محل کے اندر چھپایا ہوا تھا، تاکہ بوقت ضرورت کبھی آنے والے دنوں میں یہ جو آنے والے لوگ ہوں گے، نسلیں ہوں گی، ان تک یہ تختی پہنچ جائے گی اور وہ اس پر نام بھی پڑھ لیں گے اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی پڑھ لیں گے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ اس دقیانوسی بادشاہ نے کیا ظلم کیا اور ان کے ساتھ کیا ستم ہوا اور کن وہ وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے وہ تختی کے اوپر ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ بادشاہ کل 3 سال کا عرصہ اپنے اقتدار کے اوپر براجمان رہا۔ 3 سالوں کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد وقت نے پلٹا کھایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ آگے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اب جس وقت یہ اصحاب کہف غار سے باہر نکلے تو ایسا بادشاہ اقتدار پر براجمان تھا کہ جو کہ مومن تھا، اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان رکھنے والا تھا، اور وہ عبادت گزار تھا اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ اب جب یہ لوگ باہر نکلنے کا وقت آیا، جب یہ جاگے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ تو ان میں سے کچھ نے کہا یہی کوئی 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا بہت تھوڑا وقت۔ ان کے پاس جو پیسے تھے تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو وہ سکے دے کر بھیجا تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے آئیں اور ہم کچھ کھانا کھا لیں۔ جب وہ نوجوان سکے لے کر پہنچا وہاں شہر میں ایک نان بائی کی دکان کے اوپر، تو اس نے اس سے روٹی طلب کی اور اس کے بدلے میں جب اس کو سکہ پیش کیا تو اس نے کہا یہ کیسے پیسے ہیں؟
یہ کیسا سکہ ہے، یہ تو بہت کوئی قدیم کوئی پرانا سکہ ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس نوجوان کو یا تو کوئی خزانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، پرانا دفن شدہ خزانہ اس کو مل گیا ہے اور وہاں سے یہ سکے نکال کر لایا ہے، تو اس لیے اس کے پاس اتنا قدیم جو ہے وہ پیسہ ہے، سکہ ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، لیکن اس نے کہا ہم تو کل ہی اس شہر سے گئے تھے، میں تو اتنا پرانا آدمی نہیں ہوں، نہ میری عمر اتنی زیادہ ہے اور نہ ہی میں کوئی اتنا قدیم ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اتنے پرانے سکے ہیں، ہم کل ہی تو اس شہر سے گئے تھے اور آج میں واپس آ گیا ہوں، یہاں روٹی لینے کے لیے آیا ہوں، کھانا لینے کے لیے آیا ہوں، تو اتنا قدیم یہ سکہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کو 309 سال غار کے اندر گزر گئے، مگر یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر وہ 309 سال ایسے گزار دیے جیسے ایک پل ہوتا ہے، ایک دن کا بعض حصہ ہوتا ہے، اس طرح ان کے اوپر وہ 309 سالوں کا عرصہ گزر گیا۔ پیچھے دنیا بدل گئی، شہر بدل گیا، سب لوگ بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، تمام مکانات وغیرہ چیزیں بدل گئیں، مگر ان کو اس چیز کا احساس نہ ہوا کہ ان کے اوپر یہ وقت اتنا مختصر انداز میں گزر گیا کہ ایک دن کا بعض حصہ ہو۔ ان لوگوں نے جب اس نوجوان کی باتیں سنی تو وہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم ڈرو نہ، جو بات جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دو، سچ سچ بیان کر دو۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہاں محل کے باہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے، تو یہ کیا عجب معاملہ ہو گیا کہ کل ہی تو ہم گئے تھے اور آج یہ اتنا عجیب معاملہ ہو گیا کہ یہ یکسر بادشاہ بھی بدل گیا اور لوگ بھی بدل گئے اور وہاں یہاں جو اللہ کے دشمن تھے اس کی جگہ اللہ کے دوست آ گئے، یہ کیسا عجب معاملہ ہو گیا؟ یہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ ڈرتے ہوئے اس نوجوان نے بادشاہ کے سامنے ساری اصل حقیقت کھول دی کہ ہم اتنے لوگ تھے، اس طرح یہاں یہ ظالم بادشاہ دقیانوس جس کا عرف تھا، اس دقیانوسی ظالم بادشاہ نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی والا راستہ اختیار کر لیں، لیکن ہم کسی بھی طور پر اس بات پر آمادہ نہ ہوئے۔ ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ظلم و ستم برداشت کر لیں گے، قتل ہونا برداشت کر لیں گے، لیکن کسی بھی طور پر اللہ کی وحدانیت سے اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے پیچھے نہ ہٹیں گے، ہمارا اس پر پختہ ایمان اور یقین ہے۔ اس نوجوان نے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب وہ بادشاہ خوشی خوشی اس نوجوان کو اور اپنے دیگر ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا اس غار کی طرف، جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اور جس کو قرآن کریم نے اصحاب کہف کا نام دیا اور پوری سورہ مبارکہ اس نام سے نازل فرمائی ہے۔ تو اب جب بادشاہ وہاں پہنچا تو جو دوسرے نوجوان ساتھی تھے ان کو فکر لائق ہوئی کہ ہمارا دوست شاید پکڑا گیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا، سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور اب وہ اس کو پکڑ کر لے کر ہمارے پاس آ گئے اور ہمیں بھی گرفتار کر لیں گے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دوستو اب امتحان کا وقت آ گیا ہے، تیار اور آمادہ ہو جاؤ کہ اب یا جان ہے اور یا ایمان ہے، لیکن ہم اپنی جان دے دیں گے، کسی بھی طور پر اللہ کی وحدانیت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے منہ نہ موڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی۔ جب وہ بادشاہ ان کے پاس پہنچا اور وہ دوست ان کے ساتھ پہنچا تو دوست نے ساری کیفیت ان کے سامنے رکھی اور بیان کی، اور بادشاہ نے بھی ان کو یہ بات بیان کی کہ میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ بلا شک و شبہ میں اپنے رب سے روزانہ یہ التجا کرتا تھا، روزانہ سجدوں میں گڑ گڑا کر روتا تھا اور اپنے رب سے یہ کہتا تھا کہ یا رب العالمین ایک ایسے عجیب واقعے کو ظاہر کر دے کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ میری قوم کے لوگ، یہاں بسنے والے یہ سارے لوگ تیری وحدانیت پر اور تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ تو بلا شک و شبہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور آج یہ عجیب واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ 309 سال تک میرے رب نے تمہیں یہاں رکھا اور تمہیں صحت و تندرستی کے ساتھ اور صحیح اور سلامت رکھا اور کسی قسم کا کوئی غضن تمہیں نہ پہنچا، اور یہ میرے رب کی قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے اور یہ رب کریم ہی کا کام ہے اور وہی یہ کام کر سکتا تھا، اور اس نے تمہیں یہاں اس غار میں محفوظ اور مامون رکھا اپنے فضل اور کرم کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اور رب کی محبت کی وجہ سے تم محفوظ اور مامون رہے۔ اصحاب کہف کے اسماء مبارکہ یہ ہیں۔ مخشلمینا یہ سب سے بڑے تھے اور ان سارے دوستوں میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ نمبر 2 مخشلمینا، نمبر 3 تملیخہ، یہ ان کے خزانچی تھے، جو سکے تھے وہ تملیخہ کے پاس تھے۔ نمبر 4 مرتونس، نمبر 5 کشتونش، نمبر 6 بیرونس، نمبر 7 دیموس، نمبر 8 بستیوس اور نمبر 9 فالوس، یہ ان کا چرواہا تھا، اور 10واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، اور کتے کا نام کتمیر ہے، جس کو قرآن نے کتمیر کہا ہے۔
دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی.